يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. سورة النمل بہت ساری باتوں میں سے ایک اہم بات اس سورت کی علم و فضل ہے۔ یہ آیت ایک بہت ہی بڑے علم توحید کے متعلق ہے۔ رب العالمین ساری انداز میں کچھ چیزیں جو ہیں دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تاکہ توجہ حاضر ہو بہتر سے بہتر اور چیزیں سنی اور سمجھی جائیں۔ امن خلق السماوات والارض، بشبات کی قل الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر عما یشرکون۔ یہاں سے بات شروع ہے کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جو انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ پہلے اللہ کا ذاتی نام ذکر کیا اللہ ہو، اس کے بعد صفات امن خلق السماوات والارض امن جعل الارض قرارا امن یجیب المضطر امن یهدیکم فی ظلمات البر امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یعنی اللہ بہتر یا وہ یہ صفات رکھیں۔ امن خلق السماوات والارض، یا وہ جس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو، یہ بہتر ہے یا پھر ان کے معبود؟ آسمانوں کو پیدا کی اور زمین کو۔ وانزل لکم من السماء ماء، اس نے اتارا آسمان سے پانی، بارش برسائی۔ کمالات رب العالمین کی بیان ہو رہے ہیں۔ انبتنا به حدائق، اس نے اگایا اس بارش اور پانی کے ذریعے حدائق، حدیقت کی جمع ہے۔ امام طبری صاحب لکھتے ہیں البستان الذی علیہ حائط محوط، اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس کی چار دیواری ہو۔ بس اوقات یہ درختوں سے پودوں سے کی جاتی ہے، اور اس کی چار دیواری نہیں ہوگی اسے فرماتے ہیں کہ حدائق نہیں کہتے، حدیقت نہیں کہتے۔ ہم نے باعث کے ذریعے صرف سبزے ہی نہیں بلکہ حدائق، باغات، ذات بہجہ، بہجہ ذات منظر حسن، اچھے منظر کو دکھانے والے، اچھی منظر رکھنے والے، تازگی اور رونق بھی اس کے اندر داخل۔ ما کان لکم، لائق اور جائز نہیں تمہارے لیے اور تمہاری طاقت میں نہیں، ان تم بتو شجرہا، کہ تم اگا سکو اس کے درخت۔ باغ کے درخت کس نے اگائے ہیں؟ زمین کے درخت کس نے اگائے ہیں؟ ہماری یہ طاقت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ جس کی اور زمین ہے اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ الہ مع اللہ، مقابلے میں تو بالکل نہیں ہے، ساتھ بھی نہیں۔ الہ مع اللہ، شریک، یہاں لوگوں نے شریک ہی کیا مقابل کھڑے کیے ہوتے ہیں۔ لیکن شریک جو ایک ہی سفر کے دو شریک ہیں، ایک ہی کام کے دو شریک ہیں،
لیکن انسانیت اس سے بھی آگے بڑھتی ہے اور اللہ کا مقابل لایا جاتا ہے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی الہ ہے جو یہ کام کرے اس طرح کا۔ بل ہم قوم یعدلون، نہیں کوئی الہ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے قوم یعدلون، ایک معنی معتبر سلطنی یعدلون عن الحق، حق سے ہٹتے ہیں ہٹاتے ہیں، اور عدل برابری کو بھی کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، دوسرا معنی قوم یعدلون۔ من جعل الارض، یا وہ جس نے بنایا زمین کو قرارن، قرار گاہ، ٹھہرنے کی جگہ، قرار پکڑنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور بنائے اس کے درمیان، بنائی انہار، نہریں، نہریں بنا دی، نہری نظام جاری کیا، وجعل لها رواسی، اور بنائے زمین کے لیے رواسی، پہاڑ مضبوط، نہ اس لیے کہا کہ پہاڑ زمین کی ضرورت ہے۔ یہ عقلی دلائل اور افاقی دلائل، کائنات کے دلائل بیان ہو رہے ہیں، اس کتاب کو دکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے جو اوپن ہے عالم کی شکل میں۔ یہ عقلی دلائل جو توحید ربوبیت کے ہوتے ہیں، دراصل ان کو توحید الوہیت کے لیے دلیل بنایا جاتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں تو قرآن کا طرز یہ ہے کہ توحید ربوبیت کے سہارے توحید الوہیت کو ثابت کرتا ہے، یعنی وہ اللہ جس نے یہ پیدا کیا، یہ کیا، یہ کیا، تاکہ تمہیں پیدا کیا، مانتے ہو جی، مانتے ہیں وہی اللہ، اسی نے پیدا کیا، تو پھر بتائے گا کہ بندگی پھر اللہ کی کیوں ہوگی؟ جب یہ پیدا کرنے والا ہے تو پھر ساتھ الہ مع اللہ، معبود بندگی کسی اور کی ہو۔ وجعل لها رواسی، اس نے بنائے اس زمین کے لیے پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اس نے بنایا دو دریاؤں کے درمیان رکھا حاجزا، رکاوٹ رکھ دی اور آڑ رکھ دیا۔ پیشاب نے پڑھا هو الذی مرج البحرین هذا عذب الفرات وهذا ملح اجاج، اور اسی طرح سورہ رحمان نے بھی بات کر لی، بینہما برزخ لا یبغیان، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ ہے کوئی دوسرا الہ معبود؟ جواب کون نہیں۔ تو یہ جو پھر کیے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وَالْأَكْثَرُ لَا يَعْلَمُونَ، کوئی الہ نہیں ہے لیکن میں سے اکثر سے وہ جانتے نہیں ہیں، جاہل ہی اللہ کے لیے کوئی مقابل تلاش کرتا ہے۔ اللہ نے بالکل خود کے لیے مقابل یا شریک رکھا ہی نہیں، الہ مع اللہ، وَالْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن میں سے اکثر جو وہ جانتے نہیں ہیں، جاہل، اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، توحید کی عظمت کی خبر نہیں رکھتے، شرک کی نحوست اور چورائی کی خبر انہیں نہیں، بل اکثرهم لا يعلمون۔ من یجیب المضطر، یا وہ جو جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے، مضطر لاچار کو جواب دیتا ہے، آواز کو قبول کرتا ہے، نداء کا جواب دیتا ہے، اذا دعاہ، جب اسے پکارے، کون ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ بس اوقات انسان کی زندگی میں وہ لمحے آتے ہیں کہ جہاں کسی سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، اپنی تمام راہیں چل کر یہ نا امید ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کیا کروں؟ وہ اپنے کی دروازہ نظر آتا ہے جو کہ رب العالمین کا ہے، جو ہمیشہ اس کے لیے اوپن اور کھلا ہے، اور جس سے ہمیشہ کام نکلتے ہیں اور ہر وقت نکل سکتے ہیں، اور کوئی رکاوٹ دعا وغیرہ کی قبولیت میں نہیں ہے۔ المستر اس قسم کا بندہ ہے جو بس جکڑ دیا گیا ہے، کوئی راہ نجات کی نہیں مل رہی، پریشان بھی ہے، خوف زدہ بھی ہے، مصیبت زدہ بھی ہے، حل
تمام راہیں اس کے لیے بند المستر، یہ اللہ ہی واقعات کیسے کیسے رب العالمین نے بندوں کو نجات دلائی ہے اور کام آیا رب تعالیٰ ہمیں یجیب المستر ہے، وہ جو بات قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے مستر اور لاچار کو، لدعاؤ جو اسے پکارتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں کی ہوتی، نہیں کر سکتا، خود پکار یہ پکارتا ہے اور اللہ اس کی پوری کر دیتا۔ اسی لیے لدعاؤ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مستر کو دعائیں کرنی چاہیے، اب پکارے گا تو اللہ اس کی قبول کرے۔ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اور کوئی حل نہیں نظر آ رہا، ہر طرف سے دل جو ہے وہ نا امید ہو گئی، حتیٰ کہ بس اوقات دعا کا بھی دل نہیں کرتا، حل ہی نہیں نظر آتا، تو اسی وقت اللہ کو پکارے۔ جب کوئی نہیں سنے گا یہ آیت کہتی ہے تو پھر اللہ سنے گا۔ جب آپ مستر بن جائیں گے تو یہ آیت کہتی ہے امن یجیب المستر اذا دعا، کون پھر قبول کرتا ہے؟ اللہ ہی قبول کرتا ہے۔ امن یجیب المستر اذا دعا، جس وقت آپ دعاؤں سے نا امید ہے وہی دعاؤں کا وقت، وہی اللہ سے منوانے کا وقت ہے۔ اس کی حکمت سمجھیں، فلسفہ سمجھیں اس بات کی کہ وہ کیوں قبولیت کا وقت۔ اس کو پتہ ہے کہ آپ کی بس تمام اسباب، وسائل، افراد دنیا سے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں آپ، اور ایک اللہ پر آپ کی امید رہتی۔ اور جب اس کام میں اسے اخلاص کہتے ہیں کہ باقی کوئی نہ ہو ایک اللہ، تو اخلاص جس عمل کے اندر آئے وہ پھر کام کر کے دکھاتا ہے۔ اس دعا کے اندر اخلاص ہو تو یہاں آپ کی نظر کسی سبب، کسی بندے، کسی فرد، کسی معاشرے، کسی سبب اور وسیلے پر نہیں رہتی۔ اس لیے پھر یہ وقت جو ہے زیادہ قبولیت کا ہے۔ امن یجیب المستر اذا دعا، اسباب کے واقعات ہیں کہ ایسے ایسے حالات کہ کیسے رب تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی، ان حالات میں گھوڑے مرے ہیں اور زندہ ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ یہی اللہ ہے۔ اور پھر اس چیز کو بلا کر بندہ اس اللہ سے مانگے گا، بات کرے گا کہ میں گناہ گار ہوں، اور اب ہمارا بھی ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اور اب صرف نیکوکاروں کا، محسنین کا نہیں بلکہ گناہ گاروں کا بھی رب ہے۔ مستر اگر گناہ گار بھی ہے رب تعالیٰ اس کی سنیں گے۔ امن یجیب المستر اذا دعا، یا کون ہے جو اجابت کرتا ہے اور بات قبول کرتا ہے اذا دعا، جب یہ انسان اسے پکارتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس لیے کہا بعض اوقات اگلا سن تو لیتا ہے بات کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں، اور پھر کر رہی بات اپنے آپ، اللہ سنتا بھی ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پھر تکلیف بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے لاچاروں کے لیے خصوصاً۔ کون ہو اس وقت جب کوئی نہ ہو؟ اللہ۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ دور کرتا ہے بدی، تکلیف، مصیبت، پریشانی، غم، احزان، دینی ٹینشنیں، دنیاوی السوء کے اندر تمام داخل۔ وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، وہ بناتا ہے تمہیں خلفاء الارض، زمین کے جانشین، آج ایک کل دوسرا، یہ اور اسی طرح خلافتیں سونپتا ہے، حاکم بناتا ہے۔ انسان کو اللہ نے خلافت عطا کی ہے، زمین کی حکمرانی جنوں کے پاس نہیں ہے، اسی کے پاس ہے۔ ہم نے پیچھے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ میں بات کی تھی کہ اس معنی میں بندہ اللہ کا خلیفہ ہے کہ اللہ نے اسے حاکم بنایا ہے، اللہ نے حاکم بنایا ہے، حاکم اور خلیفہ بنایا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ؟ کوئی الہ ہے؟
اس کا جواب نہیں دیے گا، کتاب کی جواب کی ضرورت ہی نہیں. قلیلا ما تذکرون، کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. قلیلا ما، قلیل ہے وہ مقدار تمہاری، تذکرون جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس کا معنی دوسرا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والے کم، قلیل ہے وہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یا کون ہے جو تمہیں دکھاتا ہے راہ اور ہدایت دیتا ہے. ظلمات البر والبحر، بر اور بحر کے اندھیروں میں، سمندر اور خشکی اور تری کے اندھیروں میں کون تمہیں راہیں دکھاتا ہے، ہدایت کی، دین کی، اور اسی طرح دنیاوی اور اسی طرح دین کی دونوں راہیں. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں. ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ بشرا بین یدی رحمت. ومن یرسل الریاح، کون بھیجتا ہے ہوائیں، بشرا بین یدی رحمت، خوشخبریاں دینے والی اپنی رحمت سے پہلے. ہوا کا اصل تمہید ہے بارش کے آنے کی، رحمت کے برسنے کی. ہم نے بات کی تھی اللہ کا نظام جو ہے یہ بڑا پرفیکٹ ہے، اور اس کی سنتوں میں سے سنت یہ ہے کہ ہر خوشخبری ایک تمہید کے بعد آتی ہے. ہر خوشخبری کے لیے تمہید ہوتی ہے. بارش سے پہلے جو ہے وہ ہوائیں چلیں گی، اور اسی طرح اگر کوئی کام ہونے لگے بعض اوقات مومن کو پہلے خواب آ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اتریں گے تو پہلے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وغیرہ یہ چیزیں چلتی ہیں اللہ کی. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرا بین یدی رحمتہ، خوشخبریاں دینے والی اپنی رحمت سے پہلے. رحمت سے پہلے خوشخبری بن کر ہوائیں آتی ہیں. باران ہے یہ رحمت ہے. الہ مع اللہ، کیا کوئی الہ ہے رب العالمین کے ساتھ دوسرا الہ ہے؟ جواب نہیں. تعالی اللہ بلند رب العالمین عما یشرکون، اس سے جو شرک کرتے ہیں اللہ بہت بلند ہے مشرکان نظریات، اقوال، افعال میں. تعالی اللہ عما یشرکون. امن یبدأ الخلق، یا کون ہے جس نے ابتدا کی ہے خلق کی، تخلیق کی، مخلوق کی. ثم یعیدہ، پھر دوبارہ کرے گا، دوبارہ سے انسانوں کو، چیزوں کو پیدا کرے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کون روزیاں دیتا ہے، رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے. کون روزیاں دے رہا ہے؟ سوالی انداز بار بار جگانے کے لیے. الہ مع اللہ، یا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ قل کہہ دیجیے ہاتھو برہانکم. یہ دراصل جو آپ نے آخری آیت پڑھی نا، اللہ خیر اما یشرکون، یہ اسی کی مزید وضاحت چل رہی ہے کہ اللہ بہتر ہے، جو لوگوں نے خود معبود تلاش رکھیں یہ بہتر ہے. اور پھر اللہ کی اوصاف، کیا وہ جو پیدا کرے وہ بہتر ہے یا پھر ان کے الہ؟ یہ معبود نہیں تو کون معبود ہوگا؟ اور جس نے زمین پیدا کی وہ بہتر یا ان کے الہ؟ وہ معبود نہ تو کون ہوگا؟ وہ جو مضطر اور لاچار کی دعائیں سنتا ہے وہ اللہ ہوگا، وہ معبود ہوگا؟ یا پھر نام نہاد جو تراشے ہوئے جو سننے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور جو تمہیں اندھیروں میں اور اندھیروں میں بڑھتے ہوئے انسان کو راہیں دکھاتا ہے دنیاوی اور دینی، یہ بہتر ہے، یہ لائق ہے بندگی ہے یا پھر ان کے ہیں؟ اور جو ہواؤں کو بھیجنے والا ہے، خوشخبریاں دینے والا ہے، خوشخبری بنا کر بھیجنے والا ہے، وہ الہ ہو یا پھر یہ ہو؟ اور جو مخلوق کو پیدا کرے اور پیدائش کی بنیاد رکھے اور پھر دوبارہ سے انسانوں کو زندہ کرے اور جو روزی عطا کرے، بڑا پیارا ایک تسلسل رب العالمین نے یہاں رکھا ہے اسی مشرک کو سمجھانے کے لیے. چونکہ تمام مشرکی توحید ربوبیت کو مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، وہ ہدایت دیتے ہیں اور راہیں دکھاتے ہیں، اور پہاڑوں کو پیدا کرنے والا، وہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا. تو جب اس عالم کا موجد اور خالق اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، اس گھر کا بنانے والا اور اس گھر کا مالک جب اللہ رب العالمین ہے، تو شکریہ کسی اور کا کیوں ادا ہوگا اور بندگی کسی اور کی کیوں ہوگی؟ اسی کا حکم چلے گا، حکم کسی اور کا کیوں چلے گا؟ عقل یہ کہتی ہے، اگر نقل نہ بھی ہو، عقل یہ کہتی ہے کہ جس نے زمین خریدی
دنیا میں جس نے گھر بنایا بسایا، حکم اسی کا چلے، اس کے گھر والے اسی کی بات مانیں، اسی کا شکریہ ادا کرنا کہ گورنٹی کے اور پڑوسی کا ادا کر رہے ہوں کہ جزاک اللہ خیرہ، نہیں، یہی اس قابل ہے کہ اسی کا شکریہ، اسی شکریہ کا نام بندگی ہے، اسی حکم کی تعمیر کا نام بندگی ہے، اور یہی اس کے لائق اور قابل ہے۔ بڑا پیارا تسلسل اللہ نے رکھا ہے، اور کہہ دیا یا تو برہانکم، لائیے دلیل اس چیز کی، لائیے دلیل، اگر اللہ کے علاوہ کی دلیل کوئی ہے معبود یہ سب کچھ کرنے والا ہے تو لائیے اس کی دلیل، ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اسلام جو ہے دلیل کا دین ہے، اور ہر اسلام کے علاوہ ہر مذہب عقل کا تقاضا دلیل ہے، دلیل لائیے ان تم صادقین، اور دلیل کا نہ ہونا یہ دلیل ہے، پھر اس بات کی دلیل ہے کہ ان تم صادقین نہیں ہو بلکہ کاذب ہو۔ اور کہہ دیجیے لا یعلمون فی السماوات والارض الغیب، نہیں جانتا، اور کہہ دیجیے لا یعلمون، نہیں جانتا، من فی السماوات والارض الغیب، کوئی نہیں جانتا جو زمینوں میں اور آسمانوں میں اور زمین میں غائب ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کا کوئی نہیں جانتا، لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين، چھوٹا ذرہ زمین و آسمان کا بڑا، یہ نہ صرف اللہ کے علم میں ہے بلکہ اس قدر مضبوط ہے کہ کتاب مبین میں اللہ نے لکھ بھی دیا ہے، اتنا پختہ علم رب العالمین۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، کوئی پتہ نہیں کر سکتا، نہ صرف رب کے علم میں ہے بلکہ ریکارڈ میں بھی موجود ہے۔ والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ايان يبعثون، ان کے معبود تو یہ ہیں، ما یشعرون، وہ جانتے نہیں، شعور نہیں رکھتے، ايان يبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو زندہ کب کیا جائے گا تو یہ خبر نہیں رکھتے، ان کو تو اپنی موت کی نہیں خبر، اپنے زندہ کیے جانے کی نہیں خبر نہیں ہے۔ اور اتنا بڑا حادثہ جو ان پر آنا ہے کہ مر کر اللہ نے ان کو زندہ کر کے ایک جیل میں ڈالنا ہے، بچنے تو دور کی بات، فقط وہ نظریہ ان کے ذہن میں زندہ نہیں ہو سکا، وہ جان نہیں سکے، وما یشعرون ايان يبعثون بل ادارک علمهم فی الآخرہ، اس کے معنی ایک سے زیادہ کیے گئے، ایک اچھا معنی ادارک، بلکہ آپ اس سے پہلے دو بات، ایک بات یہ جانتے ہیں کہ اس کی مشہور قرأت جو یہاں ادارک والی ہے، ادارک، اور یہ عمومی قرأت ہے، جب مدینہ اہل مدینہ وغیرہ کی، اہل مکہ کی قرأت جو ادرک ہے، ادرک ہے، اور امام مجاہد نے بھی اسے ادرک ہی پڑھا، اور بلکہ ام کے معنی میں ام ادارک، ام ادرک علمہ فی الآخرہ، یعنی اس وقت فرمانا ہوا کہ آخرت کے متعلق یہ جانتے ہیں لیکن انحراف کیے جا رہے ہیں، لیکن جو بڑی ادارک علم ہوگا ادارک، اس وقت جو اچھا معنی تبری مولا نے ذکر کیا، بڑی ادارک علم، بلکہ ابن زید صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ظل علمهم فی الآخرۃ فلیس لهم علم، کہ ان کا آخرت کے متعلق علم جو ہے وہ گم ہو گیا، وقت کے بارے میں جانتے نہیں ہے، ظل کے معنی میں، بل ادارک علمهم فی الآخرۃ، بلکہ ان کا علم جو ہے وہ گم ہو گیا آخرت کے متعلق، اس طرح فرمایا قرآن سورہ روم میں، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، بڑی عجیب بات اللہ نے بیان کی، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، یہ لوگ جو ہیں دنیا میں بڑے استاد ہیں، بڑے ماہر ہیں، جانتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر لاکھوں کی دتی بڑی ہو پیسوں کی، یہ ناخن سے جن دتی نوٹیاں نکال لیں گے، اور جی ہر کام میں فل ماہر ہے، جس طرف یہ لگے دنیا میں نکل جائے، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا لیکن ہم عن الآخرۃ هم غافلون، اگر یہ غافل ہیں وہ آخرت سے، آخرت کو یہ نہیں جانتے، وَلِدَّارَكَ عِلْمُهُ فِي الْآخِرَةِ، بلکہ ان کا علم جو ہے وہ گم ہو گیا ہے فی الآخرہ، آخرت، اس کا اچھا معنی ہے، وَلُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا، علم بھی نہیں گم ہوا بلکہ اس سے اوپر کی بات ہے کہ وَلُمْ فِي شَكٍّ، ایک یہ ہے کہ بندہ جانتا نہیں، ایک یہ ہے ایک بندہ کسی حقیقت سے ناآشنا ہے اور جانتا نہیں ہے، بلکہ وہ نہیں، علم ہی ان کا غیب نہیں آخرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جاہل ہی نہیں، بلکہ اس عظیم آخرت کے متعلق بلوں فی شک منہا انہیں شک ہے، یہ اس سے پھر بڑا جرم، یہ چھوٹا جرم ہے کہ بندہ ایک حقیقت کو جانتا نہ ہو،
اس سے بڑا ایک حقیقت کے متعلق شک میں پڑتا مشکوک نگاہ سے دیکھیں. ایک یہ ہے اس بڑی شخصیت کو بندہ جانتا نہیں ہے، یہ بیوقوف ہے اور یہ کمزور ہے، یہ جاہل ہے. یہ ہے کہ نہیں اسی کو مشکوک نگاہ سے دیکھ رہا ہے، چور سمجھ رہا ہے والا، پھر اس سے بڑا مجرم ہے. بلومنا عمون، بلکہ اس سے بھی الگ کی بات ہے، یہ جو ہے اس سے عمون اندھے ہیں، کوئی تیاری شیاری یہ فکر انہیں نہیں ہے. بلومنا عمون. وقال الذين كفروا كانوا لو نے کفر کیا اذا كنا ترابا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی، وآباؤنا ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی بن جائیں گے، أئنا لمخرجون کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے، ہم زندہ کیے جائیں گے، نکالے جائیں گے. لمخرجون یعنی یہ بات عجیب لگتی ہے نا کہ جی بندہ قبر میں جائے پھر مٹی اوپر پڑ جائے اور یہ دوبارہ نکالا جائے، یا کسی جگہ دب جائے اور دوبارہ نکلے. أئنا لمخرجون زندگی. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، یہ کہتے ہیں بے شک وعدہ کیا گیا اس چیز کا کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہم سے وعدہ کیا گیا. وآباؤنا ہمارے آباء و اجداد سے من قبل اس سے پہلے ان سے وعدے کیے گئے تھے. یعنی یہ کوئی نہ ایسا کہتے ہیں نا یار یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی چلتی رہی ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ اس کی نہیں ہے، پہلے بھی یہ بات نہیں کرتا رہتا ہے. یہ چیزیں سنائی جاتی ہیں یار، ہم نہیں بلکہ ہمارے بزرگ بھی یہ باتیں سنتے رہے. هذا إلا أساطير الأولين، نہیں ہے مگر یہ قصے کہانیاں پہلوں کی. اساطیر بے حقیقت اور بے معنی چیز اور قصے کہانی کو کہتے ہیں. هذا إلا أساطير الأولين، نہیں ہے مگر قصے کہانیاں بے معنی چیزیں، خبریں الاولین پہلوں کی. اور کہہ دیجیے کچھ نہیں ہے کہ یہ چیز پرانی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ پہلوں کی ہے، چلتی آئی ہے چیز. اور اسی وجہ یہ عجیب معاملہ ہے لوگوں کا، یہ نقل کو تو نہیں مانتے، عقل میں بھی ان کی اپنی باتیں اور ٹکرا رہی ہوتی ہے. ہر جگہ یہی ہوگی، جہاں یہ دین کی مخالفت کریں گے وہی ایسی دلیل بھی اپنی زبان سے اللہ کی نکال رہا ہوگا جو انہیں کو خراب کرتی ہے. پیچھے آپ نے پڑھا سورہ فرقان کے اندر نا ہمارے ہاتھ رسول یأکل الطعام ویمشی بالاسواق، یہ ایسا رسول ہے یہ جی کھاتا ہے. اعتراض کی ایک آیت بعد وہ خود ہی کہتے ہیں کہ رسول تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آنا چاہیے، فرشتہ ہو. پھر کہتے ہیں یا او تکون لو جنت یأکل منها، یا اس کا کوئی باغ ہو اس سے خوراک ملتی ہوئی کھاتا ہو. پہلے اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ باغ ہونا چاہیے کہ اسے کھائے گا. ایک طرف اس کی نفی کر رہے ہیں اور اس کو نبوت کے رکاوٹ بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف خود ہی بس دروغ کو حافظہ ڈال جھوٹے کا حافظہ پھر نہیں ہوتا، اپنی بات ہی اسے پھنسا رہی ہوتی ہے. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. یہی اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قرآن غیر اللہ کی جانب سے ہوتا اس میں ٹکراؤ پائے جاتے ہیں. جھوٹا آدمی اس کی بڑی پہچان یہ ہوتی ہے، باتیں ٹکراتی ہیں آپس میں، نظریات ٹکراتے ہیں، تقریریں ٹکراتی ہیں، کتابوں کے دلائل ٹکراتے ہیں، بیانات ٹکراتے ہیں. جبکہ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے. 23 سال لگ گیا، ایک دن کی بات نہیں. ہم یہ تو ہو سکتا ہے کہ گھنٹہ پہلے کی بات نہ بھولیں، اس ہفتے کی نہ بھولیں، لیکن 23 سال پہلے کی بات اور 23 سال بعد کی بات بالکل سیم ہو. یہی کمال ہے قرآن کا. تو اب یہاں دیکھیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ جی کہتے ہیں بزرگ بڑے آبا، یعنی پہلوں کا حوالہ دیتے ہیں، اور یہاں آخرت کو نہیں مان رہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلوں کی خبریں ہیں. یہاں پھر نہ ماننے کے لیے پہلوں کا ذکر کر رہے ہیں. اور کہہ دیجیے سیرو فی الارض، چلیے زمین میں، فانظروا بس دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین. نہیں مانتے تو کوئی نہیں، دیکھیں آپ کیا انجام مجرمین کا. یہاں سوال میں آپ سے کروں گا کہ کیا معنی اس کا ہوتا ہے اگر آپ نہیں مانتے. آپ سے پہلے جو ہے کچھ لوگ گزرے انہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا معنی اس کا؟ جی لوگ تھے نہ ماننے والے آپ کی طرح تھے، اور اس کام پر انہیں سزا ملی. اگر ایک کام قابل اگر ایک کام سزا کے قابل نہ ہوتا اور جرم نہ ہوتا تو اللہ اس پر سزا نہ دے. انہیں سزا کا ملنا یہ دلیل ہے کہ یہ جرم ہے اور یہ بات تمہاری غلط ہے. اگر صحیح ہوتی انہیں مارنا پڑتی. یہی بات فلانے نے کی، میں نے اس کی ٹانگیں توڑ دی تھی. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ بات میں نہیں برداشت کروں گا، برداشت کرنے کے لیے سننے کی نہیں ہے.
اور کہہ دیجیے سیرو پھر چلیے زمین فنظر بس دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا تھا انجام، کیا ہوا انجام مجرمین کا. ولا تحزن علیہم، غم نہ کھائیں ان پر، ولا تکن فی ضیق، آپ نہ ہو تنگی میں، بما یمکرون، ان تدبیروں سے، اور تدبیروں میں جو لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو. ویقولون، وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کب یہ وعدہ آئے گا قیامت. اور کہہ دیجیے عسیٰ یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون. بڑے پیارے انداز سے اللہ نے جواب دی. اس سے بعد یہ جواب دیے جاتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوگی آ جائے گا، میرے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ. نبی یہ کہتا ہے، یہاں کہہ دیا کہ ہو سکتا ساتھ ہی قریب، یہ بھی ایک انداز ہے. اگلا بندہ ایک چیز کو بہت بعید سمجھ رہا، ناممکن سمجھ رہا ہے کہ یہ دیکھ لیں گے، اس کے لیے پھر دور کی چیز بھی قریب کر دی جاتی ہے، بس ساتھ ہی 2% کو ہونے لگا معاملہ، اس طرح کی بات. اور کہہ دیجیے عسیٰ یکون، قریب ہے کہ وہ ہو ردفا. نے بڑا قاری کی روایت میں 2856 میں معاذ فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پیچھے. ردیف اس سوار کو کہتے ہیں جو پیچھے بیٹھا ہو، جیسے موٹر سائیکل پر پیچھے بندہ بیٹھے، اونٹ پر بیٹھے، گدھے پر بیٹھے، یہ ردیف. مانے کہ بالکل تمہارے پیچھے جو ساتھ ہی وہاں بھی آ جائے. یکون ردیف لکم، ایک قریب مانا کرتے ہیں کہ قریب ہو، لکم تمہارے بعض الذی، بعض وہ چیزیں تستعجلون سے تم جلدی مانگتے ہو، وہ عذاب و موت، یہ سزائیں قریب ہی ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، آتے کیوں نہیں ہے، وجہ یہ کہ تعالیٰ فضل ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک تیرے رب جو ہے بہت بڑے فضل والے ہیں، فضل کرنے والے لوگوں پر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے. رب بڑا فضل کرنے والے ہیں لیکن لوگ ناشکر ہیں. یہی عذاب کا لیل کیا نا، یہ اللہ کا فضل ہے. شکر کر اللہ کا کہ 2 دن تجھے ملے ہیں بندگی کرنے کے، توبہ کرنے کے، سدھرنے کے. لیکن یہ اس کو مصیبت سمجھنے کا، عذاب آ کیوں نہیں رہا. جلد باز بھی ہوتا ہے اللہ. یاد رکھیے ایک آدمی ہے اگر دیندار نہیں، اچھا دنیا دار بننا ہے، یا کہیے کہ اچھا انسان بننے کے ساتھ ساتھ ہوشیار انسان بننا ہے، جسے اپنی طبیعت سنبھالنی ہے، طبیعت کی اصلاح کرنی ہے، مثالی طبیعت اپنی بنانی ہے، تو دیندار بننا ہے. قرآن جو آ جائے، حدیث کی طرف آ جائے، بہترین. آپ نے جو بھی دین کو تو چھوڑیں، دنیاوی بری صفات ہیں، بے صبریاں، حلم کا نہ ہونا، جلد بازی وغیرہ وغیرہ، یہ کافروں میں ہوتی ہیں، بے عقلیاں ان میں ہوتی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، بے شک تیرا رب جانتا ہے وہ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو ظاہر ہے، رب تعالیٰ سب جانتا. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، کوئی بھی غائب چیز، نہ زمین آسمان میں، نہ زمین میں، کوئی بھی مخفی. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس طرح کی آیت ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ، نہیں ہے کوئی غائب چیز، پوشیدہ چیز آسمان میں، نہیں زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ کتاب مبین میں لکھ دی گئی ہے، موجود ہے. علم تو ہے ہی ہے، اور اتنا مضبوط علم کہ اللہ نے لکھا بھی. آپ کہتے ہیں مجھے یاد ہے، جی مجھے یاد بھی ہے، یاد کیا میں نے لکھی بھی ہے، اپنے پاس سیو کی ہے. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. إِنَّ هَذَا، یہ نمبر مجھے صرف یاد نہیں، صرف سیو نہیں میرے پاس، بلکہ یاد بھی، یا صرف یاد نہیں کیا، میں نے لکھ بھی لیا ایسا. چونکہ ہر چیز لکھنے نہیں ہوتی ہے انسان سے، اللہ رب العالمین کا مضبوط ہے. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ کی ضرورت نہیں بھی ہے لکھنے کی، پھر بھی ہر چیز لکھی ہے. ہمیں تو پھر اولا لکھنا چاہیے. آسمان جس میں علم سیکھنا اور لکھنا بہت ضروری ہے، اسے سب سے زیادہ لکھنا چاہیے جو علم کا زیادہ متلاشی ہے. ہماری ضرورت ہے، ہم نہیں لکھتے، اللہ کی نہیں ہے ضرورت، اللہ نے لکھا ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بے شک یہ قرآن جو ہے بیان کرتا ہے، يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل پر، اکثر الذی، اکثر وہ چیزیں، ہم فیہ یختلفون، اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اسلام جو ہے صرف مسلمانوں کے اختلاف کے ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، اور قرآن، بلکہ قرآن جو ہے یہ کفار کے اختلافات کو بھی ختم کرتا ہے. بنی اسرائیل دیکھیں کتنی
ایک لحاظ سے کمزوری ہے، ضعف ہے اور محرومی ہے امت مسلمہ کی کہ امت مسلمہ اپنے اختلاف جو ہے وہ قرآن کے ذریعے نہیں ختم کر سکتی، امت مسلمہ نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے بنو اسرائیل کے اختلافات کو ختم کرتا ہے، ان کے فیصلے کرنے کے لیے ہے اور ان سارے مشکلات کو ٹالتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اور پھر اشارہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے اختلافات ختم ہوں گے، قرآن کے ذریعے ہوں گے، حدیث کے ذریعے وحی کے ذریعے اختلافات ختم ہوں گے، اور جب تک ہر مرد اپنی بات کرے گا اختلافات چلتے رہیں گے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، بے شک ہدایت اور رحمت ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے قرآن۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، بے شک تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بِالْحَقِّ، اپنے حکم سے، تیرا حکم سے ہی، اپنے حکم سے ہی رب العالمین فیصلہ کریں گے، اپنا حکم ہی نافذ کریں گے۔ کون صحیح کون غلط، اس کی بات درست کس کی غلط، کون جہنمی کون جنتی، بدبخت نہیں بخت، سعیدو ففی الجنہ شقو ففی النار، وهو العزیز الحکیم، اللہ رب العالمین خوب غالب علیم، خوب جاننے والے ہیں۔ دنیا میں اکثر جو غالب ہے وہ جانتا ہے، جو تکڑا ہو وہ ہوشیار نہیں ہوتا، اور جو ہوشیار ہے وہ تکڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات عزیز بھی ہے، غالب اور جاننے والی بھی ہے، جاننے والی علیم ہے۔ فتوکل علی اللہ، اس اللہ پر توکل کریں جو عزیز ہے، العلیم ہے۔ توکل اور یقین یہ اسماء الحسنہ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جو بندہ اسماء الحسنہ کا ماہر نہ ہو، اسماء الحسنہ کو نہ جانتا ہو، اس کی گہرائی نہ ہو، اس کا توکل نہیں بن سکتا، اس کا یقین نہیں بنتا، چونکہ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اور اللہ کو پہچان کے دو بڑے طریقے ہیں، قرآن اور اسماء الحسنہ۔ اسماء الحسنہ ہم صرف ناموں کی حد تک رکھتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو المشاہد، کیونکہ یہ فلسفہ ہے، اس کے اندر اترا جائے، سمجھا جائے، اللہ کے تعارف کو پیش کرنے کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ اور دیکھیں توکل اور یقین کا تعلق جو ہے وہ معرفت سے ہے نا، بات ذرا سمجھیں گے، توکل اور یقین کا تعلق جو ہے معرفت سے۔ مثال اس کی سمجھیں، مثلا فقط سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے، باقی کوئی حیثیت دنیا والوں کی بنتی نہیں اللہ سے نا۔ ایک آدمی ہے جس سے آپ کی دعا سلام، یا ویسا ایک آدمی کے پاس کھڑا آپ کے جی برگیڈیئر ہے، جنرل ہے، یہ ہے وہ، اور آپ جانتے نہیں ہیں، تو اب عام نمازی سمجھیں گے، عام گراہک گزرا بندہ ہی سمجھیں گے، کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ ایک پڑوسی بشک کیوں نہیں آپ اس قسم کو، جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس کے اتنا بڑا لیول ہے، تو اچھی طرح سلام بھی نہیں کریں گے، اچھے منہ سلام بھی نہیں کریں گے، جانتے نہیں ہے نا۔ لیکن جب آپ کو خبر ہو کہ یہ فلانا ہے، اس میں اتنی صلاحیت ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جب اللہ کی معرفت کسی انسان کو ہوگی تو وہ اللہ پر توکل کرے گا نا، اپنے کام بتائے گا اور کام کے ہونے کی امید ہوگی اللہ سے، یقین اور ایمان اور توکل۔ جب اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے انسان کو، تو یقین کیا کرنا، توکل کیا اللہ سے، اللہ پر قائم کرنا۔ جس آدمی نے اللہ پر توکل زیادہ اور یقین اللہ کی باتوں پر زیادہ، صرف کہنے کی حد تک نہیں، واقعی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بندہ اللہ کی معرفت صحیح رکھنے والا ہے۔ اللہ کی معرفت ایسا انسان اس لیے ہے، اللہ کی معرفت کے بغیر توکل اور یقین کا تصور نہیں ہے۔ اسماء الحسنہ والعزیز الحکیم، فتوکل علی اللہ، فتوکل علی اللہ، توکل کیجیے اللہ رب العالمین پر، انک علی الحق المبین، بے شک آپ ہی علی الحق المبین، واضح حق پر ہے۔ یہاں ایک اور بات قرآن کی سمجھیں، یہ سمجھا رہی ہے کہ توکل علی اللہ تب ہو کہ جب آپ علی الحق المبین ہو، توکل باطل کی بنیاد پر نہ ہو، توکل جو ہے وہ حق کی بنیاد پر ہو۔ جب آپ خطا پر ہیں پھر توکل نہیں، پھر اللہ کو کیا بنائے گا، کیا بگاڑ دے گا، یا کم از کم مدد نہیں ہوگی آپ کی۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین ہے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ہے۔ جب آپ درستگی پر ہیں اور صحیح ہیں اور اللہ رب العالمین نے جو کہا وہ کر رہے ہیں، جائز راستے چل رہے ہیں، تو پھر فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ اور اسی طرح جب بندہ خود کو درستگی پر نہ سمجھے پھر توکل کر بھی نہیں سکتا، پھر تو اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اس انسان کو۔
اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ ٹھیک راستے پر ہیں، اللہ پر توکل کریں، کچھ نہ ہوگا۔ جب آپ ٹھیک راستے پر ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہے ہمارا کو کس نہیں اللہ ساتھ پھر کس کا ڈر کس کا خوف ہو سکتا ہے؟ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، بے شک آپ ہی واضح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ عام مردے میں مراد ہے قبروں میں، اور اس سے مراد یہ کافر، یہ ظالم، یہ جابر، بے دین، یہ مردے ہیں آپ سنا نہیں سکتے۔ ومن کان میتا فاحییناه انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو الدعاء، پکار اور آواز نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب پھر جائیں موڑ لیں پیٹ پھیر کر، جب وہ پھر جائیں پیٹ پھیر کر، ولوا مدبرین، چلے جائیں، مطلب چلنا پھر بندہ سامنے چل رہا تھا، مدبرین ولو پھرنے کا معنی، اس میں بھی مدبرین مزید تاکید ہے کہ جب وہ پھیر کر چلے جائیں، پیٹ دکھا دیں، اس وقت نہیں سنا سکتے آپ بہرے، کیا معنی؟ لیکن بہرا نہیں سنتا ہوتا، خاص طور پر بہرے کا جو رخ بھی آپ کی طرف نہ ہو، چونکہ دیکھیں نا ایک آدمی بہرا ہے، آپ نے کوئی بات کرنی ہے، آواز نہیں سنا سکتے، کوئی اشارہ کر دیں گے اگلا کیا یہ کرے، تو یعنی بہرا ہے اور اوپر سے اس کی پیٹھ بھی اس طرح، مطلب کیا سنا ہے؟ یہ کافر بھی اللہ نے بات کی ہے کہ یہ نہ صرف بہرے ہیں، نہ اندر کی وہ فطرت تباہ ہو گئی ہے، ان کی دوسرا ان سے اوپر سے ان میں وحی کا اعراض بھی پایا جاتا ہے۔ ایک طرف فطرت ان کی تباہ ہے، اندر گندگیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح وہی ادھر ہے مشرق میں یا مغرب پر بھاگ رہے ہیں اور پیڑ دکھائی اور باغی جا رہے ہیں، تو کیا سنیں گے؟ وہی بات ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، اور نور علی نور کی نئی صفت میں پائی جاتی ہے، نہ ان کی فطرت ساری سالم اور سلیم ہے، اور نہ یہ کہ وہی سے ان کا تعلق ہے، تو کیا میں ہدایت دے گا؟ ولا تسمع الصم الدعاء، بہت پیاری آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس کے اندر اصول بیان ہے، اصول، اور بہت ساری نصوص قرآن و حدیث کی اس آیت سے حل ہوتی ہے۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو دعا، پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھیر کر چلے جائیں، وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور آپ نہیں ہیں ہدایت دینے والے اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ یہاں بھی دو چیزیں، ایک اندھا ہے اور ایک طرف گمراہ ہے، کیا نہیں مانے گا، ایک طرف اس کی آنکھیں نہیں کام کرتی، دوسری طرف وہ گٹر میں گر گیا، کیسا نکلے گا، کیسے اس طرح کی بات ہے، اندھے ہیں فطری طور پر، وہ صحیح ہے کہ بس ضلالت اور گمراہی اور کفر اور شرک میں پڑے ہیں، اور وہ غیر اللہ سے جڑے ہیں، انہوں نے عقائد اور نظریات اسے اور تباہ کر دی ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، وہی بات ہوگی نا کہ ان کی آنکھیں بھی اندھی ہیں، یہ ظاہر ہے، اور باطن کی دلی نگاہ بھی ان کی ختم ہے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اب اہل کون ہے سننے کے؟ اس چیز کا جواب اب یہ نہیں سن سکتا ہوا، جو کون سن سکتا ہے؟ کسے تبلیغ کی جائے گی، یا کس کے لیے تبلیغ مفید ثابت ہوگی، یا دوسرے الفاظ میں قرآن و حدیث کا وحی کا اثر کس پر ہوگا، اس کے حاملین اور اس کے اہل کون ہیں، ان کی بات۔ ان تسمعوا، آپ نہیں سنا سکتے، الا مگر اس بندے کو من یؤمن بآیاتنا، جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، اسے آپ سنا سکتے جس کا ہماری آیتوں پر ایمان ہے، اور فہم مسلمون، و تابعدار بھی اور مسلمان، یا دو چیزیں آ گئی، فہم مسلمون، وہی بات نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، علی الفطرہ کا معنی کیا ہے؟ علی فطرت الاسلام، اصل یہ ہے، یعنی اسلام عوض کے طور پر آیا نا، علی فطرت الاسلام، ایک ان میں صرف اسلام اور انقیاد اور فطرت سلیمہ کی صرف پائی جاتی ہے، اور ساتھ یہ کہ وہی سے بھی ٹچ ہے، وہی اب یہ بہت لوگ جو ہے تلاش کر رہے ہیں، یہ پھر ہر طرح کو سمجھنے کی بات ہے۔ آپ نے جب دعوت دینی ہے اور مشکل ہو رہی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے انفرادی دعوت دینی چاہیے، کس کو میں دعوت دوں کہ وہ قبول کرے گا،
تو یہ بہترین طریقہ ہے. اس کی فطرت کچھ نہ کچھ اس میں فطری خیریں پائی جاتی ہیں. انسان میں وہ شریف آدمی ہیں، ظالم نہیں ہیں، جابر نہیں ہیں، اس قسم کی صفات اس میں نہیں پائی جاتی. فطری صفات اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ وہ جس فرقے اور مشرق سے بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن جب قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے وہ چون چرا نہیں کرتا. ایسا بندہ تلاش کریں آپ اپنے متحد میں، ایسا بندہ تلاش کریں، اس کو دعوت دیں تو وہ سنے گا، اس پر بات اثر کرے گی. تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، ایک صفت فهم مسلمون، دوسری صفت تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر اس بندے کو جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر. فهم مسلمون، بس وہی جو ہے فرمانبردار ہیں، وہی فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں، بات قبول کر کے پھر چلنے والے ہوتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب بات پر واقع ہو جائے گی، وقع القول علیہم، عذاب کا فیصلہ ان پر آ جائے گا، قیامت ان پر آ جائے گی. عذاب کی بات، قیامت کی بات، موت کی بات. اذا وقع القول علیہم، جب قول واقع ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، بات پوری ہو جائے گی ان پر. اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم نکال رہے ہیں ان کے لیے ایک دابہ ارض زمین سے، جانور. تکلمہم، ان سے باتیں کرے گا. کیا؟ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، کہ بے شک لوگ جو ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. یا اس کی بات ہے یا اللہ کی، لوگ جو ہماری باتوں پر یقین نہیں رکھتے. صحیح مسلم کی حدیث اور دیگر میں بھی ہے. صحیح مسلم میں 29-47 نمبر حدیث ہے. رسول فرماتے ہیں بادروا بالاعمال ستہ، کہ 6 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کرو، تیاری کرو آخرت کی. جب 6 چیزیں آ جائیں گی تو اللہ نے فرمایا ایمان، اقرار میں یہ الفاظ ہیں، اس وقت ایمان و عمل صالح مفیدہ نہ ہونا. ایک ہے طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. ابھی دخان، دھواں آئے گا آسمان کی، اور قیامت کی علامت ہے، بڑی علامتوں میں سے. دجال، ابھی دابہ، یہ ہے دابہ، جانور نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا. یہ او خاص احدکم وامر العامہ، خاص احدکم کسی پر اپنی موت، اور امر العامہ مانا قیامت وغیرہ. یہ چیزیں اس سے پہلے عمل کیجیے، نجات مل جائے گی. تو ان میں سے دابہ بھی ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وَيَوْمَ نَحْشُرُ، جس ہم جمع کریں گے من كل يوم ہر امت سے فوجا، جماعت. مجاہد صاحب کہتے ہیں زمرہ، فوج. ممن یکذب بآیاتنا، ان میں سے جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی، جھوٹا کہتے ہیں اور جھوٹا سمجھتے ہیں، دونوں اس کے اندر داخل. فهم یوزعون، امام مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں یحبس اولهم على آخرهم وهم یوزعون. وضع کے اندر روکنے کا معنی بھی ہے نا. اور مشہور قول عثمان کی طرف منسوب، ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ سلطان اور حاکم اور ڈنڈے کے ذریعے بعض اوقات وہ کام کروا لیتے ہیں جو قرآن سے نہیں ہو پا. مطلب یہ کہ قرآن کے لوگ نہیں مانتے، وہ ڈنڈا چلتا ہے پھر لوگ مان جاتے ہیں. تو واضح وضع رکاوٹ کو بھی کہتے ہیں، واضح رکاوٹ. تو یہ یحبس اول ما لا آخرین، فهم یزعون، کہ وہ روکے جائیں گے. کیسے روکیں؟ اول جو آخر پر، تمام کو جمع کیا جائے گا. فَيَقْمُهُ جَمِيعًا فَجَلُوا فِي جَهَنَّمَ، وَجَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَقْمُهُ جَمِيعًا فَجَلُوا فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور اسی طرح اس کا معنی جو یوزعون کا معنی توزیع، تقسیم کو بھی کہتے ہیں، تقسیم کیا جائے گا. ہم یوزعون حتی اذا جاؤوا، یہاں تک جب آئیں گے. تو یہ دونوں باتیں نہیں، جمع بھی کیا جائے گا بعض موقعوں پر جہنم میں جا سکتے، اور تقسیم بھی ہے، بھاگم بگائی ہو رہی ہے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، بس حکم ہے تقسیم اخبار میں، معنی دونوں کیے گئے ہیں. حتی اذا جاؤوا، یہاں تک جب آئیں گے، اللہ کے آگے وغیرہ. قال اللہ فرمائیں گے کذبتم بآیاتی، کہ تم نے جھٹلایا تھا میری آیتوں کو، میری آیتوں کو جھٹلایا. ولم تحیطوا بها علما ماذا كنتم تعملون، توجہ ذرا حاضر ہے. حتی اذا جاؤوا، یہاں تک کہ جب آئیں گے اللہ کے سامنے. قال اللہ فرمائیں گے کذبتم بآیاتی، کہ تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو. اور بعض اوقات بندہ جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا، تحقیق کر کے بات سنی ہے استاد سے، کسی عالم سے،
شوشہ ہی تھا، تحقیق کی شوشہ نکل آیا، نہیں مانی. تحقیق کر لینے کے بعد بندے نے نہیں مانی بات نہ یہ ہو گیا ہے. کسی نے اسلام کی تحقیق کی، یار صحیح دین نہیں ہے جی، بس غلطی نکال بیٹھا اس لیے نہیں ماننا. کھائے جا رہا ہے تم نے اسلام کو نہیں مانا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، کوئی جانا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، علم کیا ہے میں لایا بھی نہیں، آتا نہ نکلا. حتیٰ اذا جاء قال كذبتم بآياتي، لائے میری آیتوں کو، قرآن کو، وحی کو، حدیث کو. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اور تم نے نہیں گھیرا، احاطے میں لایا، بہا اسے، میری آیتوں کو، علم علم کے اعتبار سے، اپنے علم میں بھی نہیں لایا تھا. علم میں لائے بغیر، جانے سمجھے پڑھے بغیر ہی رد کر دیا. یہ ہے لوگ بس سنا چاہیے غلط ہے، بغیر تحقیق کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، آپ تحقیق کریں، جو بھی بات کان میں پڑتی ہے اور کسی بھی جانب سے، اور جب قرآن حدیث کا لیبل لگایا جاتا ہے اس پر، یہ اللہ نے کہا، رسول نے کہا، پھر چیز دیکھنی چاہیے، دیکھی جائے، صحیح لگے عمل کیا جائے گا. کئی لوگ ہم کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں مانتے، غلط ہے جی. کیوں غلط ہے جی؟ فلانے نے کہا یہ غلط ہے، لوگ کہتے ہیں غلط ہے جی، سنا یہ غلط ہے. یہ کیا تو بہت دیکھیں، آپ پڑھ کے تحقیق کریں. اس زمانے میں معاملہ مزید آسان کر دیا. چیز سیکنڈ میں جی آپ نے جس گوگل کی اور چیز دیکھی ہے، بات جو ختم ہو گئی ہے، کیا نہیں ملتا. ان فتنوں کو ہم ان کاموں کے لیے استعمال کرتے طرح طرح کے امور، ان کو دین کے لیے استعمال کیا جائے نا. دین کی بڑا آسان اللہ رب العالمین نے کر دیا. ہر حدیث کی تحقیق ہو جاتی ہے، حکم نکل آتا ہے، معنی نکل آتا ہے، مراد نکل آتی ہے، کیا سے کیا نہیں ہوتا. اگرچہ اصل پھر استاد ہی ہے. وَلَمْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. أَمَّاذَا، یہ اصل میں ام الگ ہے، ماذا الگ ہے نا. ادغام کر کے قاعدے کے مطابق أَمَّاذَا بنا دیا. ام یا ماذا، کیا کنتم تعملون، تم عمل کیا کرتے تھے، کیا عمل کیا کرتے، کیا تمہارے عمل ہے. یہ تکذیب اور تصدیق کیا رہا ہے تمہارا معاملہ. اور تو صاحب کہتے ہیں تکذیب اور تصدیق، تم کیا عمل کرو. یہ بعض آیتیں، بعض رسم کی ہے، قرآن کی بعض آیتیں ہوتی آسان ہیں لیکن پریشان کرتی ہے تھوڑا سا. اس کی وجہ وجوہات مختلف ہوتی ہیں. بعض ایک آدھا لفظ مخفی ہوتا ہے اس میں، بعض اوقات تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، بعض اوقات مراد کچھ اور ہوتی ہے، سمجھ کچھ اور آ رہی ہے، اس لیے پریشان ہے. اما ذاکر، یا اسی طرح وَلَمْ بِعِلْمٍ اما ذاکر تعمل، یا کیا تم عمل کرتے رہے دنیا میں، کیا تصدیق کی، کیا تکذیب کی. وقال قول علیہ وقع، جیسا کہتے ہیں حق علیہ وقع. وقع حق مانا ثابت ہونے بھی ہوتا ہے، گر جانا، واجب ہو جانا اور ثابت ہو جانا. وقال قول علیہ، اور بات باقی ہو گئی، ثابت ہو گئی عذاب کی علیہ پر، بما ظلموا، ظلم کی وجہ سے، ظالم تھے اس لیے جو نے ظلم کیا اس وجہ سے. ہم لا ينطقون، بس وہ بول نہیں سکتے، نطق نہیں کر سکتے. آج اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فهم لا ينطقون. الم يروا، کہ لوگ دیکھتے نہیں، انا جعلنا الليل، بے شک ہم نے بنایا رات کو، لیسکنوا فی، تاکہ اس میں سکون حاصل کریں. اندھیرا سکون کا باعث، اسی طرح گھر کو آنا، گھر میں سکون، بیویاں سکون، یہ سب، اور بیوی کے بھی خاوند سکون، لیسکنوا فی. والنہار مبصرا، اور دن کو مبصرا، دکھانے والا، راہیں دکھاتا ہے دن، کاروبار دکھاتا ہے، ایسی اور چیزیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جو اس میں نشانی اس قوم پر ایمان لانے والی ہو. وَيَوْمَ يَنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، سور میں پھونکا جائے گا. فَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، فَزِعَ، بس گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا. لا يحزنهم الفزع الأكبر، قرآن نے کہا. فَزِعَ، گھبرا جائے گا، وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں ہو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں، زمین و آسمان کی تمام مخلوق گھبرا جائے گی سور کو سن لے گی. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ رب العالمین چاہیں گے وہ نہیں گھبرائیں گے اور وہ نہیں بے ہوش ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. اسی بنا سے بخاری 24:11 فرماتے ہیں کہ مجھے
موسیٰ فوراً فضیلت نہ لو، لا تخیرن علی موسیٰ، چونکہ لوگ قیامت میں بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی کہ میں دیکھوں گا موسیٰ ہوں گے بارش آ جانے والا عرش کی جانب پر پکڑے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئے، وہ جو دنیا میں بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے، یا پھر یہ کہ مجھ سے پہلے ہیں ان کو افاقہ ہو گیا ہے، تو اللہ من اللہ چاہے کہ ویسے محفوظ رہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ نفخ الصور 3 ذکر کیے، کہتے ہیں کہ نفخۃ الفزع یہ پہلے شروع میں جب ہوگی لوگ گھبرا جائیں ڈر جائیں فزع، اور پھر نفخۃ الصاعقہ بے ہوش ہوں، اور پھر القیامۃ رب العالمین، پھر اس کے بعد زندہ بے ہوشی کے بعد موت بھی، تو پھر اللہ کے سامنے جاؤ کھڑے ہوں گے، نفخۃ الفزع، نفخۃ الصاعقہ اور نفخۃ القیام، ينفخ في الصور، یہ ذکر کیے۔ اور سور جو ہے ابو داؤد کی 47 نمبر حدیث ہے، اللہ بن عامر اسکرابی نے فرماتے ہیں السور قرن ينفخ فيه، کہ وہ بانسری ہے، وہ قرن ہے جس میں پھونکا جائے گا سور و مرادس۔ یہاں کسی مسلم کی دوسری حدیث کی ذرا 29-40 نمبر لمبی حدیث ہے، اس میں جو ہمارا مطلوب معاملہ ہے وہی لیتے ہیں کہ بس قیامت آئے گی، ان لوگوں پر آئے گی جو بالکل ہر قسم کی خیر سے خالی ہوں گے، اس سے پہلے ہوا چل جائے گی جتنے مومن ہیں وہ مر جائیں گے دجال کے بعد کے زمانے میں، اور قیامت واقع ہوگی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ گدوں کی طرح بدکاریاں کریں گے بغیر ڈرے شرمائے، یہ حالت ہو جائے گی، حتیٰ کہ شرک بھی شروع کر دیں گے، شیطان شرک بھی شروع کروائے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ اس وقت سور پھونکا جائے گا، جو بھی اسے سنے گا فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، جو بھی اس آواز کو سنے گا شروع میں آواز بڑی آہستہ ہوگی، تو غور جیسا کرے کہ مطلب اعلان سننے لگا، بات سنی، کسی کی آواز سنی، کہتے ہیں خاموش آواز آ رہی ہے، تو کہاں اپنے لگانا شروع کر دیں گے لوگ، یہ کیا آواز سے سنائی دے رہی ہے۔ اور جو سب سے پہلے یہ آواز سنے گا وہ ایک آدمی ہے جو اپنا حوض بنا رہا ہو، اور پھر اس کے بعد یہ آواز تیز ہوگی، لوگ جو ہیں بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بے ہوش اور پھر موت، پھر اللہ رب العالمین جو ہے کہ بارش برسائیں گے، ہلکی سی بارش آئے گی، اور وہ بارش جو ہے پھر یہ کام دیں گی کہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین پھر دوسرے دفعہ پھونکا جائے گا، اور فیضا ہوگا اخرى فیضا ہوتی ہے قرآن کی آیت ہے، اور پھر جی اللہ کے سامنے لوگوں کی حاضری ہوگی، وقفوهم انهم مسئولون، اور پھر کہا جائے گا کہ جہنمیوں کو الگ کیے جائے، کہا جائے گا کتنے جہنمی، کہا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 جہنم جائیں گے، 1000 میں سے 999 الگ کیے جائیں جہنم کے لیے۔ تو یہ وہ دن ہوگا فذلک یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے جو ہیں بوڑھے ہو جائیں گے ڈر کے مارے، خوف اور پریشانی اور حزن کی وجہ سے۔ یہ پھر بس بات یہ ہے کہ میرے ساتھ تشریف فرمائی ہے، یہ اکثر جو ہے وہ جاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، تم میں سے ایک ہوگا۔ تو یہ ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، فضا اور گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوق جو ہے یہ گھبرا جائے گی، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر سے اللہ محفوظ رہیں گے، لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، بعض ہوں وَكُلُّنَا أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور تمام کے تمام آئیں گے داخرین، امام قتادہ صاحب ہیں صادقین،